السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکیب نماز یعنی نماز کا مسنون طریقہ انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، قبلے کی طرف رخ کریں، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پہ میں فجر کی نماز کی نیت کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز مجھے نیت اس طریقے سے کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض فجر، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض فجر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیش اس امام پڑھ، یعنی اس امام کے پیچھے، اس طریقے سے کہنے کے بعد پھر نیت باندھ لیں۔ اور اگر دل سے بھی زبان سے بھی کہہ لیں تو مستحب ہے، زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے دل میں نیت کر لی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کہہ لیں تو مستحب ہے۔ بہرحال تو پھر تکبیر کہنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اور اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں، یعنی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں، اس طریقے سے قبلہ رخ رہیں، بالکل ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں، اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں، یعنی انگوٹھے جو ہیں کانوں کی لو کے مقابل ہوں، اس طریقے سے۔ اور پھر ناف کے نیچے، یعنی ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے اس طرح باندھو کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر ہو، یعنی دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر ہو۔ اور نظر کہاں رہنی چاہیے؟ حالت قیام میں جو نظر رہے گی وہ رہے گی سجدے کی جگہ، جہاں پر ہمیں سجدہ کرنا ہے، اس طریقے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم کھڑے ہو گئے، قیام کی حالت میں ہم نے نیت باندھ لی ہے، اب ہم پڑھیں گے ثنا۔ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا۔ ثنا کیا ہے؟ ثنا آپ جانتے ہیں، ایک چھوٹی سی دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ آپ بہت ساری کتابیں آتی ہیں مارکیٹ میں، آپ لے لیں نماز کی مکمل، تو اس میں یہ چیزیں یاد کر لیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ آپ جانتے ہی ہیں، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھیں گے اخیر تک۔ اچھا، اس کے پڑھنے کے بعد پھر آہستہ سے، بالکل آہستہ سے آمین کہیں گے، آمین کہیں گے آہستہ سے، اور پھر کوئی صورت ملائیں گے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائیں گے جو یاد ہو، وہ صورت ملائیں گے، اور صورت ملانے کے بعد بڑی آیت یا چھوٹی آیت جو بھی آپ کی یاد ہو وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد لیکن اگر ایک بات دھیان رکھیں، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو صرف آپ کو ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو خاموش ہو جانا ہے۔ امام پڑھے گا، آپ کو سننا ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ امام پڑھے گا، آپ کو خاموش ہو کر سننا ہے، یہ امام کی بات ہے، یعنی آپ امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنے کے بعد صورت ملائیں گے، صورت ملانے کے بعد پھر آپ کو اس طریقے سے تنہا جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی صورت پڑھی، صورت پڑھنے کے بعد پھر آپ جائیں گے رکوع میں، رکوع سمجھ رہے ہو؟ پھر رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، یعنی رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح۔ رکوع میں اس طرح جاؤ کہ کمر بالکل سیدھی رہے، آپ رکوع میں جائیں کمر بالکل سیدھی رہے، یعنی سر کمر سے اوپر نہ ہو، بالکل برابر ہو، سر اور کمر بالکل برابر ہوں، یعنی بالکل برابر ہوں، اوپر نہ ہو، نیچے اور انگلیوں کو کھول کر، یعنی سر جو ہے سر کمر سے نہ اوپر ہو نہ نیچے، اور انگلیوں کو کھول کر اس سے گھٹنوں کو مضبوط پکڑ لیں، بالکل پکڑ لیں، اس طریقے سے کھول کر، جس طرح پکڑ لیتے ہیں۔
اچھا، رکوع میں اگر آپ جا رہے ہیں، رکوع میں 3 یا 5 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، یعنی سبحان ربی العظیم جو بھی آپ کا معمول 3 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 5 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے، یہ تسبیح سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح ہے یہ۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، پھر ہمیں کھڑا ہونا ہے، یعنی قومہ کرنا ہے۔ یعنی قومہ جانتے ہو، قومہ یعنی رکوع کے بعد جو اٹھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو بیچ میں تھوڑا سا کھڑا ہوتے ہیں تو اسے قومہ کہا جاتا ہے۔ تو قومہ میں آپ پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ ایک بات یہاں بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ تحمید کہیں گے، یعنی تسمیع امام کہنی ہے۔ امام کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ اور آپ کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ دونوں کہیں گے، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس طریقے سے۔ اچھا، بہرحال یہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر امام کے پیچھے یہ پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے پڑھیں گے۔ بہرحال اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر تکبیر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے، سجدے میں جاؤ پہلے دونوں گھٹنے، اس کے بعد گھٹنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ، اس کے بعد پھر ناک، اس کے بعد پھر پیشانی۔ اس ترتیب سے آپ کو جانا ہے سجدے کے اندر۔ یعنی کس طریقے سے جائیں گے پھر سن لیں۔ سب سے پہلے جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں اس طریقے سے جانا ہے، پہلے دونوں گھٹنے، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ، اس کے بعد پھر ناک، اس کے بعد ہتھیلیوں کے درمیان میں سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پیروں کی انگلیاں، ایک بات یاد رکھیں، جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو پیروں کی انگلیاں قبل رخ ہوں، پیروں کی انگلیاں قبل رخ ہوں، اور کونیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، کونیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے۔ اس طریقے سے آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدے میں بھی وہی تسبیح پڑھیں گے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جو بھی آپ پڑھنا ہے۔ لیکن تسبیح، رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح میں فرق ہے۔ رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم اور سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، بس صرف یہ فرق ہے۔ یعنی رکوع میں کہیں گے سبحان ربی العظیم، یعنی عظیم سبحان ربی العظیم، اور یہاں کہیں گے سجدے میں سبحان ربی الاعلی، زمین پر رکھیں گے، بس اتنا فرق ہے۔ اچھا، اس کو پڑھنے کے بعد ہم سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، پھر اسی طریقے سے جب اٹھیں گے پھر پیشانی، پہلے پیشانی، پھر ناک، اور پھر کیا کرنا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر یعنی تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے پھر سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں بھی اسی طریقے سے وہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ والی وہی تسبیح پڑھنی ہے آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھیے، پھر آپ بیٹھ جائیں گے، یعنی ایک رکعت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، تو پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب آپ کو ثنا بھی نہیں پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنی، بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ دوسری رکعت میں آپ جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے جو آپ کو یاد ہو، وہ ملانے کے بعد پھر آپ کو نماز اسی طریقے سے مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا نام ہے، وہی رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر قومہ میں جائیں گے، قومہ کی تسبیح پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسی اعتبار سے آپ کو پوری نماز مکمل کرنی ہے۔ اب رہی بات یہ، مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز ہماری مکمل ہو گئی ہے، 2 رکعت نماز جب ہماری مکمل ہو گئی ہے تو جب ہم قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے قاعدے میں بیٹھنے کے بعد ہم کو تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد جانتے ہو، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پوری دعا پڑھنی ہے۔ اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت والی نماز میں ہم کیا کرنا، تشہد پڑھنے کے بعد جب تشہد مکمل ہو جائے پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ایک بات دھیان رکھیں کہ فرض نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھیں گے، یہ بات دھیان رکھیں۔
ہاں اگر کوئی ہم سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یہ دھیان رکھیں، سنت اگر پڑھ رہے ہیں ہم تو پھر ہم پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائیں گے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر بھی صورت ملائیں گے، یعنی 4 رکعت بھری ہوں گی، اور فرض کے اندر صرف 2 رکعتیں بھری ہوتی ہیں اور تیسری اور چوتھی رکعتیں بھری نہیں ہوتی، یعنی اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت نہیں ملائیں گے۔ یہ ہے، یہ اتنا فرق ہے سنت اور فرض میں، اور فرض کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت نہیں ملائیں گے۔ بہرحال تو نماز یہاں پر مکمل ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے، تشہد پڑھنے کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پوری درود شریف یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ویڈیو مستقل بناؤں گا۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک دعا ہے، دعائے معصورہ جسے کہا جاتا ہے، اس کو پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو دنیا آخرت کی ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سلام پھیر سکتے ہیں، کوئی نہیں، یہ نماز مکمل ہو گئی، یہ بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ پوری نماز کی ترکیب سمجھ گئے ہوں گے، مسنون طریقہ سمجھ گئے ہوں گے، کس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی